طوطے کا سانپ سے بدلہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا اور طوطی نے ایک درخت پر گھونسلہ بنانا شروع کیا تو طوطی نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک سانپ رہتا ہے۔ طوطی اور طوطا دونوں پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ طوطا کہتا ہے کہ میں سانپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ سانپ کے پاس گیا اور کہا کہ ہم اس درخت پر گھونسلہ بنا رہے ہیں مگر ہمیں ڈر ہے کہ تم ہمارے بچوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے۔ تو سانپ کہتا ہے کہ تم تو میرے پڑوسی ہو، میں کیوں تمہارے بچوں کو نقصان پہنچاؤں گا، تم بے فکر ہو کر گھونسلہ بناؤ۔ طوطا اور طوطی خوش ہو گئے۔ انہوں نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دیے، پھر ان کے بچے نکل آئے۔ طوطا اور طوطی اپنے بچوں کا خیال رکھتے، ایک کھانا لینے جاتا تو دوسرا اپنے گھونسلے میں رہتا۔ سانپ ہر وقت دیکھتا کہ کب دونوں گھونسلے سے اڑتے ہیں اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا، وہ دونوں موسم انجوائے کرنے لگے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ سانپ نے جب دیکھا تو جلدی سے درخت پر چڑھا اور ان کے بچوں کو کھا گیا۔ جب دونوں واپس آئے تو دیکھا کہ سانپ درخت سے نیچے آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھونسلے کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے سانپ کھا جاتا ہے۔ طوطا اور طوطی دونوں رونے لگے۔ طوطے نے کہا کہ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ایک دن ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ ایک چشمے کے پاس رکے۔ بادشاہ اپنے زیورات وغیرہ اتار کر نہانے لگا۔ جب طوطے نے بادشاہ کی انگوٹھی کو دیکھا تو وہاں سے اس کی انگوٹھی اٹھا لی۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھا کہ طوطا تو بادشاہ کی انگوٹھی اٹھا کر لے جا رہا ہے تو وہ طوطے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ طوطے نے وہ انگوٹھی سانپ کی بل میں پھینک دی۔ طوطے نے وہ انگوٹھی سانپ کی بل میں پھینک دی۔ سپاہیوں نے سانپ کی بل کو کھودنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب سانپ کو دیکھا تو اس کو مار ڈالا اور انگوٹھی کو لے کر چلے گئے۔ طوطی اور طوطا خوش ہو گئے۔ طوطے نے اپنے بچوں کا سانپ سے بدلہ لے لیا۔